جب سلجوکوں نے 1071 سے اناطولیہ کی فتح کا آغاز کیا تو انہوں نے مزید مشرق سے ترک قبائل کے ساتھ اپنی نئی زمینیں آباد کرنا شروع کر دیں۔ جب سلجوک سلطنت کمزور پڑی اور 13ویں صدی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی تو ترکی کی بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک شمال مغربی اناطولیہ میں عثمانی سلطنت کی بنیاد بنی۔ عثمانیوں نے تیزی سے فتوحات حاصل کی۔ عثمان بے جو کہ 1258 میں سوات میں پیدا ہوئے تھے، 1299 میں انہوں نے بلجیک یعنی شہر ایناگول کے ساتھ ساتھ ازنی کو فتح کیا۔ جیسے جیسے عثمان غازی نے طاقت حاصل کی، برسا کے گورنر نے کیستل اور دوسرے گورنروں سے مدد طلب کی۔ ان کی متحدہ فوج بھی عثمانیوں کو شکست نہ دے سکی اور اس جنگ میں بھی عثمان بے نے فتح حاصل کی۔ عثمان بے جو کہ بورسا کو اپنا پسندیدہ شہر مانتے تھے، وہ اس کی فتح کے دن رات کوشاں رہتے تھے اور اس کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنانا چاہتے تھے، اور انہوں نے 1317 میں شہر کا محاصرہ کیا۔ پہلے انہوں نے سمندری راستہ جو کہ بورسا کی مدد کا سبب بن سکتا تھا اسے ختم کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کپلکا کے قریب ایک قلعہ بنایا اور اپنے بھتیجے اکتمور کو اس کا کمانڈر مقرر کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی فوج کی کمان اپنے بیٹے اورحان بے کے سپرد کرتے ہوئے خود یعنی شہر واپس چلے گئے۔ یہ محاصرہ 8 سال تک جاری رہا اور اسی دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے اور مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو برسا لینے کا حکم دیا۔ پھر اورحان نے برسا کے قریب جو قلعہ واقع تھا اس کو فتح کر کے برسا کی فتح کی شروعات کی۔ اس کے بعد اورحان غازی نے میحال بے کو برسا کے گورنر کے پاس بھیجا اور اپنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے قیمتی کپڑے اور 40,000 سونے کی بادشاہت کا تحفہ بھیجا۔ اورحان غازی نے اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد گورنر کو اہل خانہ اور وفد کے ساتھ شہر سے نکلنے کی اجازت دی۔ 1326 میں ترک فوج برسا میں داخل ہوئی۔ یہ خبر عثمان غازی کو بستر مرگ پر پہنچی اور وہ یہ جان کر خوش ہوئے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا۔ برسا پر قبضہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اورحان بن عثمان جو 1281 میں پیدا ہوئے تھے، وہ دوسرے عثمانی سلطان بنے۔ ان کے سلطان بننے کے بعد ان کے بھائی نے انہیں 3 کام کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلا کہ آپ اپنے نام کے سکے جاری کریں، دوسرا شاہی لباس تھا جو اسے اس کے لوگوں سے ممتاز کرتا تھا، اور تیسرا جنگجو سپاہیوں کی ایک فوج بنانا تھا جس کی ادائیگی خزانے سے کی جاتی تھی۔ اس سے پہلے سلجوک سلطانوں کے نام پر سکے چلائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کے لیے ان کے سابق سرخ اور سیاہ ملبوسات کی جگہ سفید یونیفارم بھی متعارف کروایا۔